بچے نہ اٹھ جائیں گے، ہمارے بھی آرام میں خلل پڑ جائے گی، یا اگر ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز میں خلل پڑے گا۔ وہ کہتی ہے میں خود اٹھتی ہوں، بچی کو اٹھاتی ہوں اور سویرے اس کو سلا دیتی ہوں، خود بھی سو جاتی ہوں تاکہ میں صبح اٹھ کے صحیح طریقے سے اس کو تعلیم دے سکوں۔ پاکستانی لڑکی ہے، کوئی یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بھئی ماں ایران سے آ رہی ہے یا کہیں سے آ رہی ہے، نہیں پاکستانی۔ لیکن آپ دیکھیں کسی موقع ایک لفظ اگر کبھی دماغ میں آ جائے اس فرش اعضا سے، ایک لفظ ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، دل میں بٹھا لیں، تو آپ دیکھیے آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے بچوں کی زندگی سنور جائے گی۔ درود بھیجیے۔ ہم تو ایسی ہستیوں سے وابستہ ہیں، ایسی ہستیوں سے کہ ہمیں کوئی حرص و حوث، ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے دنیا سے۔ ہم ان ہستیوں سے وابستہ ہیں جس نے کہہ دیا کہ میں نے، اے دنیا تو میرے پر کیا سمر سمر کے آتی ہے، سج بن کے آتی ہے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت الہی سے خالی نہیں۔ ہم تو عبادت یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب بیٹھ جائے ہم بچھا کے اور اللہ اکبر اور تسبیحاں اور درود، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ کہ اپنے سارے کام بہترین طریقے سے انجام دیں، ایک ایک لمحہ جو آپ بچوں کی خدمت کریں، آپ شوہر کی خدمت، ایون آپ گھر کی صفائی کریں، اگر آپ نے ایک گلاس پانی کسی کو پلا دیا، ایک غلط جگہ پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کے کہیں رکھ دیا، پروردگار عالم آپ کو جہاد کا ثواب دے رہے۔ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو ہر وقت مجاہد ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد۔ ایک مجلس میں نے پڑھا کہ آپ کو یہ خانہ داری کا اتنا ثواب ملتا ہے، جہاد تو ایک صاحبہ بعد میں میرے پاس آئی اور کہنے لگی پہلے کیوں نہیں بتایا، اب تو اتنا زمانہ گزر گیا، یہی لڑتے پھرتے کہ یہ تم کام کرو تم کام کرو، ہم کیوں کریں، ساس کریں میاں کریں، ہم کیوں خالی کام کریں، آج آپ نے بتایا۔ میں نے کہا میرے پاس پہلے آ جاتی، میں آپ کو پہلے بتاتی۔ درود بھیجی کا محمد تو انسان ہر لمحہ حالت حرب میں ہے، حالت جہاد میں ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں نا، اب جو ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہا جاتا ہے کہ محراب میں کھڑے ہیں۔ محراب کس سے نکلا ہے؟ حرب سے نکلا ہے، کہ حرب یعنی جنگ ہو رہی ہے۔ کس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے؟ آپ کے اور شیطان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ مسلسل وہ آپ کو گھسیٹ رہا ہے، دیکھو اب بیل بج رہی ہے، کسی دوست کا فون ہوگا، دیکھو اب وہ تمہاری پتیلی اب جلنے کے قریب آ گئی ہے، دیکھو باہر کوئی بیل بجا رہا ہے، وہ مسلسل گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ ہم مسلسل جنگ کریں، نہیں ابھی ہم سورہ حمد پڑھیں، الحمدللہ رب، اللہ کی حمد کریں، اور پھر اس کے بعد اس نے کھینچا، اور پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبد ہیں اور تیری ہی عبادت کریں، ہم لڑ رہے ہیں، اس سے جنگ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جنگ آپ کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ درود بھیجیے محمد۔ تو جب ہم کہتے ہیں عبادت کی، مولا علی نے ایک ایک لمحہ ایک ایک پل ان کا عبادت میں گزرا، عبادت الہی میں، تو کس طرح سے کہ سب کچھ جو کیا انہوں نے محبت پروردگار عالم نے۔ اگر کسی سے محبت کی ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کی ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے دشمنی کی ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے دوستی کی ہے تو اللہ کے لیے، اگر کسی پہ رحم کیا ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو سزا دی ہے تو اللہ کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے، رسول عربی کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے نفرت کرو، تو جب تمام کی تمام زندگی جو ہے اللہ کے لیے، جبھی تو پروردگار عالم نے اتنا بلند رتبہ دیا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ کوئی کام اس گھرانے نے کبھی اپنے نفس کے لیے نہیں کیا، کہ ہم ایک چوٹی کبھی نہیں ماری ہے، ایک چھوٹا سا انسیکٹ نہیں مارا ہے کہ یہ ہمیں ایزا دے رہا ہے اس لیے ہم اتنا، یہ ہستیاں ایسی، ان ہستیوں سے آپ وابستہ ہیں کہ ان کا اخلاق آپ دیکھیں، ان کا کرم آپ دیکھیں، ان کی عطا آپ دیکھیں کہ کس طرح کے پروردگار عالم نے ان کو بہترین بنایا ہے، اور انہوں نے خود سے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اور بہتر کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انہوں نے اپنی اولاد کو عزیز نہیں رکھا، اپنے مال کو عزیز نہیں رکھا، اپنی جان کو عزیز نہیں رکھا۔ ایسا شخص
جب اس دنیا سے جاتا ہے نا، جو نفس کے غلام نہیں ہوتا، جو اللہ کا غلام ہوتا ہے، اللہ کا عبد ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے نا، عام لوگ جب مرتے ہیں تو افسوس کرتے ہوئے مرتے ہیں، ہائے ہم سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ کے. لیکن جب ایسا شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو کہتا ہے فزتو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب و کامران ہو گیا. درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، لوگ دارد اسرار جلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، حیدری، اللہم صلی علی ایسی ماؤں پہ کیوں نہ سلام ہو، درود بھیجے ان کی شان میں. اللہم صلی علی محمد یہ علی وہ ہیں کہ جنہوں نے فخر کے اوپر فخر کیا ہے کہ میرا فخر یہ ہے کہ میں فاقے سے ہوں، میں نہیں کھا رہا لیکن میں سائل کو سیراب کر رہا ہوں، میں سائل کو دے رہا ہوں. کس طرح سے کہہ رہے ہیں قمبر یہ آیا ہے اس کو روٹی دے دو، اور قمبر کہہ رہے ہیں کہ روٹی توشہ دان میں، کہا توشہ دان سمیت دے دو. کہا اونٹ پہ ہے توشہ دان، کہا اونٹ سمیت دے دو. مولا اونٹ قطار میں، کہا قطار سمیت دے دو. جب اتنا کہا قمبر نے رسی چھوڑ دی، کہا مولا آج تو آپ دنیا دے دیں گے اس کو، کہیں ایسا نہ ہو مجھے دے دیں. ایسا نہ ہو مجھے دے دیں، اس لیے رسی چھوڑ دی. تو مسکرا کے کہا قمبر تم ہمیں بہت عزیز ہے. درود بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن اگر کہہ دیتے کہ رسی میرے ہاتھ میں ہے تو ایسی داد و دہش کے کہتے قمبر سمیت لے جاؤ. درود بھیجیے محمد والے. دمشق قلندر علی علی، دمشق قلندر علی علی، داماد پیمبر علی علی، زہرا کے شوہر علی علی، جبریل کے ٹیچر علی علی، قمبر کا آقا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی. نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوئی حوث نہیں، ایک دن بھوکا رہ لیں گے، مسکین آ گیا دے دو اس کو. کیا ہے روزے پہ روزہ رکھ لو، روزہ افطار ہی تو کرنا ہے نا، تو پانی سے افطار کرو. دوسرے دن یتیم آ جائے اس کو دے دو، تیسرے دن مسکین آ جائے، اسیر آ جائے اس کو دے دو. عزیزان گرامی پیٹ خالی ہے لیکن سر پہ حلتا کا تاج ہے. درود بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ارے اگر ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، ٹوٹا ہوا جوتا، وہ کہتے ہیں لوگ آ کے کہتے ہیں یا علی اب تو شرم آنے لگی ہے موچی کو اس کے اندر پیمن لگاتے ایسا جوتا. تو کہا یہ جوتا ہے نا کیا قیمت ہوگی ابن عباس اس کی. مولا اس کی کوئی قیمت نہیں. کہے تمہاری جو حکومت ہے خلافت ہے میری ٹھوکروں میں اندر. جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اس کی ٹھوکروں میں حکومتیں ہیں، وہ ٹھوکروں میں حکومتوں کو رکھتا ہے. ایسا شخص نفس کا کہاں غلام ہوگا؟ ایسے شخص کو کیا چاہیے؟ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے چاہنے والے ہیں. درود بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے پوتے ہیں سید الساجدین، اس کے پوتے ہیں زین العابدین. عبادتوں کی زینت، سجدوں کی زینت. وہ سنا ہے نا آپ نے کہ جب وہ آواز آئے گی کون ہے زین العابدین، انبیاء کی صفیں، مرسلین کی صفیں، شہداء کی صفیں سب کھڑی ہوں گی، سب خاموش ہیں. تم میں زین العابدین سید الساجدین کون ہے؟ ایک جوان نکلے گا جس کی پیشانی سے نور ساتے ہیں. ایک جوان نکلے گا جس کا چہرہ سفید اور نورانی ہے. ایک جوان نکل کے آگے کہے گا انا زین العابدین، انا سید الساجدین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ وہ ہستی ہیں عزیزان گرامی، اگر ان سے ہم نے کچھ سیکھ لیا، اس گھرانے سے ہم نے کچھ سیکھ لیا تو زندگی سنور جائے گی. یہ وہ ہستی ہیں کہ اگر حجر اسود کی طرف بوسہ دینے کے لیے آتے ہیں، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے،
انتظار کر رہا ہے, راستہ نہیں مل رہا, کس طرح سے بوسہ دوں, کس طرح سے ایک اونچی